سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امن تذكر جيران بذي سلامي مزجت دما جرى من مقلة بدمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وكلهم من رسول الله ملتمسا غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم الله والكلام والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قابل صاحب احترام حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد ابراہیم شاہ صاحب قاسمی، محترم و مکرم پیر سید حسنین شاہ صاحب ثناخان مصطفیٰ، آج کی اس محفل میں تشریف لانے والے معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی اس عظیم محفل میں حاضری کی توفیق بخشی۔ یہ اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے، ذکر کرنے اور سننے کے لیے اجازت دے دے، توفیق دے دے۔ دور فتن ہے یہ، اور دور فتن کی تباہ کاریاں پوری طاقت کے ساتھ جاری ہے، اور دور فتن میں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت آنے والا ہے قرب قیامت میں اور فتنوں کے ظہور میں لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوں گے اور دن کو کافر، یعنی ایمان بہت تیزی سے تباہ ہوگا۔ جن لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے توفیق مل جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ محترم لقمان بھائی، عثمان بھائی، برادران، یہ ہر سال محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ ان کی محبت، ان کا خلوص اور ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کے ساتھ جو نسبت غلامی ہے، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے۔ ان کا جذبہ
اور ان کا پیار اللہ پاک سلامت رکھے، جو پوری محنت کے ساتھ خوبصورت محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور آپ احباب سارے چل کے تشریف لاتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے، بچوں کی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یہ خواہش رکھتے ہیں اور ان کی تمنا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک سنیں، اس محفل میں بیٹھیں۔ اور ہر مومن کو یہ خواہش ضرور ہونی چاہیے، ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں انتہائی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں، کیونکہ حضرت قبلہ پیر صاحب کا خصوصی خطاب ابھی ہونا ہے، تو اس سے پہلے چونکہ 12 بج کے میرے پاس 17 منٹ ہو گئے، 12:15 سے اوپر ہو گئے، تو یہ ٹائم تقریباً ہمارے اندازے کے مطابق آرام کرنے کا تھا کہ اس سے پہلے ہماری محفل مکمل ہو جائے گی اور ہم یعنی اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ بارصورت باوجود محفل کچھ لیٹ بھی شروع ہوئی اور پھر چلتے چلتے بس ایسا وقت گزرتا گیا۔ آپ کی خدمت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باتیں پیش کرنی ہیں تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر سکیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ایک جہان یہ ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، ایک جہان وہ ہے جو پہلے آسمان پر ہے، ایک جہان وہ ہے جو دوسرے آسمان پر ہے۔ اسی طرح 7 آسمانوں میں اللہ کے عطا کردہ اور بنائے ہوئے جہان ہے۔ جنت بھی ایک جہان ہے، پھر ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ جس کا ہمارے علم میں نہیں ہے، احاطہ نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوق میں جہاں تک اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات وہاں تک رحمت ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، ہم اپنے نبی کے طریقے پر چلیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ آج ہم اس رستے کو چھوڑ کر من حیث القوم اور امت، آقا کے مبارک رستے کو چھوڑ کر ہم تباہ حال ہو گئے۔ دنیا میں پوری روئے زمین پر مسلمانوں کی عزت نہیں،
اسلام کی آج بھی سب سے زیادہ عزت ہے، مگر مسلمانوں کی 41,000 سے زائد مسلمان فلسطین میں نہتے شہید ہو گئے، معصوم بچے، خواتین، بزرگ ان کی تمیز کیے بغیر بمباری کرتے ہیں اور ان کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی مؤثر آواز روئے زمین پر کسی ملک سے نہیں اٹھی، مسلمانوں کے۔ کافروں کے ملکوں میں جلوس بھی نکلے ہیں، احتجاج بھی ہوا ہے اور رد عمل بھی لوگوں نے دیا ہے، مگر مسلمان جن کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے مسلمان، دوسرا مسلمان، اسرائیل میں بھی احتجاج ہوا ہے، انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے خلاف باتیں کی ہیں، جلوس نکالے ہیں، تقاریر کی ہیں کہ تم ظلم کر رہے ہو، مگر جن کے خلاف، جن سے ظلم ہو رہا ہے، جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ آقا نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، وہ مشرق میں ہوں، وہ مغرب میں ہوں، جہاں بھی ہوں، مگر مسلمان ایک وجود کی طرح ہیں۔ جس طرح ایک وجود کے کسی حصے میں تکلیف ہو، پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت مسلمان سارے ایک جسم واحد کی طرح، مگر کسی آج جسم کو تکلیف نہیں ہے۔ اپنے ملک میں، آپ پاکستان میں احتجاج کرنے کے لیے نکل کے دیکھیں، آپ صبح ان کے فلسطین کے پرچم اٹھائیں، سڑک پہ جائیں، تمہیں پکڑ کے اندر دے دیں گے، ذلیل کر دیں گے۔ کچھ لوگوں نے جلوس نکالے، ان کا انہوں نے حشر کر دیا۔ کنہوں نے؟ فلسطین کے حق میں جلوس نکالنے والوں کو جیلوں میں ڈالا، مارا پیٹا، تشدد کیا۔ کس نے؟ اسرائیلیوں نے؟ نہیں، مسلمانوں نے۔ اپنے آزاد ملک میں، اپنے ملک میں آپ احتجاج نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بدن ہے مسلمان، ایک وجود ہے۔ فلسطین کے مسلمان پر جب ظلم ہوگا تو پاکستانی مسلمان تکلیف میں ہوگا۔ تو یہاں کیا حال ہے؟ یہاں تو حشر یہ ہے کہ کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تم اگر احتجاج کرو گے، ظلم کے خلاف ہی کرنا ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں سے برا جانو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، آخری درجہ۔ اس سے آگے کوئی درجہ، اگر آپ روکتے نہیں، آپ زبان سے منع نہیں کرتے، آپ دل میں بھی برا نہیں جانتے، تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی حکومت میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کوئی بکری، جانور، کوئی کسی قسم کا جانور بھوکا اور پیاسا رہ گیا، اس کو تکلیف ہوئی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور آج حشر ہمارا ہو گیا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 40 مقامات پر 40 آیات میں اطاعت و اتباع کا حکم دیا ہے۔ اپنی اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس میں 22 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا اکٹھے حکم آیا ہے۔ 18 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے صرف اپنے محبوب کی اطاعت کی بات کی ہے، اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ اور پورے قرآن پاک میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے صرف اپنی اطاعت کی بات کی ہو، اپنے محبوب کی اطاعت کی بات نہ کی ہو۔
یعنی اللہ نے اپنے محبوب کی اور اپنی اطاعت کی اکٹھی بات کی یا اپنے محبوب کی اکیلے اطاعت کی بات کی؟ تو پتہ چلا کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کرنا ہے، حضور کی باتیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے ہم نے اس کو قبول کرنا ہے۔ ہماری کامیابی کا رستہ یہ ہے، اس کے علاوہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری محافل، ہمارا ذکر اذکار، ہماری محنت یہ کسی کام میں نہیں آئے گی اگر حضور علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کو چھوڑ دیا۔ اس لیے آج کی اس محفل میں قلیل وقت میں آپ کی خدمت میں بس چند باتیں میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلی جو میں نے عرض کیا وہ یہ کہ ہم حضور علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کو اپنائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں پہ جنگ کرتے، یعنی جنگ مسلط ہوتی تو دفاع پہ لڑتے۔ حضور علیہ السلام نے جنگ کسی پر مسلط نہیں کی، آپ نے دفاع میں لڑی ہیں، اور کائنات انسانی میں اتنی جنگیں لڑ کے اتنے تھوڑے بندے جان سے گئے یہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ آپ نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کثیر جنگیں آپ نے اس کی قیادت فرمائی۔ 83 جنگیں تھوڑی نہیں ہوتی، اتنی یعنی کثرت کے ساتھ لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی۔ اس میں 259 مسلمان شہید ہوئے ٹوٹل ساری جنگوں میں، اور مسلمانوں کے مقابلے میں جو کافر تھے 759 کافر قتل ہوئے، 1018 لوگ مسلمان جو شہید ہوئے، جو کافر قتل ہوئے، ٹوٹل 1018 لوگ جان سے گئے۔ 23 سالہ زندگی میں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی، آپ نے جو اسلام پھیلایا، تو آپ کی لڑائی میں بھی رحمت تھی، آپ کی جنگوں میں بھی رحمت تھی، اور آپ نے اپنے رویے سے، اپنے عمل سے لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ لڑنے والے بھی حضور علیہ السلام کے سامنے جنگ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کہ کافر لڑتا ہوا حضور علیہ السلام کے سامنے آیا جنگ میں، اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا، اس کے دل کی کایا پلٹ گئی، اور اس نے کہا، عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دو گے؟ یہ جنگ میں، حالت جنگ میں سودا ہو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو میرا کلمہ پڑھ لے گا تو میں تمہیں جنت دوں گا۔ اس نے عرض کیا، حضور پڑھائیں۔ آقا نے کلمہ پڑھایا، اس نے چاہا کہ میں اتر کے حضور کی قدم بوسی کروں، اترنے لگا، چونکہ سواری پر تھا، پاؤں رکاب میں اٹکا، بس گردن کے بال نیچے گرا، وہیں شہید ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے میدان میں ارشاد فرمایا، اے یعنی جتنے وہاں مجاہد تھے، جنگ لڑ رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، آؤ جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ میرے قدموں میں پڑا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو کافروں کی طرف، ان کی طرف تھا اور لڑ رہا تھا ہمارے خلاف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، واقعی لڑ رہا تھا، مگر اس کی قسمت کا ستارہ چمک، نگاہ مصطفیٰ نے اس کے دل کی کایا پلٹ دی، تو دوران جنگ بھی میرے مصطفیٰ رحمت باندھتے رہے۔ یہ نبی علیہ السلام ہمارے نبی کی شان ہے، تو آج امت کا حال کیا ہو گیا؟ اتنی تباہ کاریاں کیوں ہو گئی ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، ہم نے اپنے نبی سے تعلق غلامی توڑ دیا۔ حضور علیہ السلام سے محبت اور عشق کی بات ہم سب کرتے ہیں، یاد رکھ لیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا تقاضا یہ ہے
کم از کم روزانہ 313 بار درود پاک پڑھا. حضور سے محبت اور غلامی کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے کم از کم ہم حضور سے عشق اور محبت کرتے ہیں نا، تو اس کا تقاضا کم از کم یہ ہے کہ 313 مرتبہ درود پاک ضرور پیش کریں. یہ ہر شخص یہ کرنا شروع کر دیں، امت کے نصیب بدلنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے، ہم نہیں پڑھتے. اس کا جواب میں آپ کو نہیں کہتا آپ دیں، مگر آپ اندر سے پوچھ لیں. درود پاک پڑھنا اور قرآن سے تعلق رکھنا، قرآن پاک سے نسبت جوڑ کے رکھنا، قرآن کو اپنے سینے سے لگانا، روزانہ اس کی تلاوت کرنا. یہودی ہیں نا جو مار رہے ہیں فلسطینیوں کو، ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہر روز انہوں نے اپنی نسل کو، ان کے بوڑھے بھی، ان کے جوان بھی، ان کے بچے بھی، ہر روز اپنی کتاب پڑھتے ہیں، تالمود پڑھتے، جو ان کے پاس جو بچی ہوئی ہیں کتابیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں. دیوارے گریا پہ روتے ہیں، جا کے عبادت کرتے ہیں بے شمار. اور وہ کہتے ہیں ہمارا معیار سب سے اعلیٰ ہے. یہ یہودی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے اعلیٰ قوم ہیں، لہذا ہمیں ہی مانا جائے اور دنیا میں ہمارا سکہ چلنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ایمانداری میں ہم سب سے آگے ہیں، دیانتداری میں سب سے آگے ہیں. جھوٹ بھی ہے ان کا، مگر ان کی پروڈکٹ جو چیزیں وہ بیچتے ہیں مارکیٹ میں وہ زیادہ بکتی ہیں، ان کا برانڈ زیادہ بکتا ہے. مسلمانوں کا کوئی ایک برانڈ نہیں ہے ان کے چلتے. تو ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ چکا. اس لیے یہ جو بچے ہیں، حضور علیہ السلام بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا یہ مستقبل بچے ہیں. ان کی جتنی اچھی تربیت کریں اتنا ہی ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اگر ان کی تربیت اچھی نہ ہوئی، اگر خدا نہ خواستہ یہ نشے پہ لگ گئے، خدا نہ خواستہ یہ سگریٹ پہ لگ گئے، نسوار پہ لگ گئے، آج کل کی ایک لعنت آئس شیشہ جس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کو آئس کے نام پر ایک نشہ ہے، وہ بڑا چلتا ہے، اس نے قوم کو تباہ کر دیا ہے. اگر یہ قوم اس پہ لگ گئی تو یہ مستقبل خوبصورت کیسے بنے گا؟ ہم تو اپنی موت خود ہی مر جائیں گے. اگر ہمارے بچے آج ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن نہ ہوئی، ان کی زبان حضور پہ درود و سلام پڑھنے سے تر نہ ہوئی، اگر ان کے سینوں میں قرآن کا نور نہ اترا، تو خدا کی قسم تم آج احتجاج نہیں کرتے ان کے خلاف، اسرائیلی ظالموں کے خلاف. ایک وقت آئے گا، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ آپ کے ملک میں آپ کے قریب ہوں گے تو کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا. اس لیے فکر کی بات یہ ہے، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، ان جوانوں کی حفاظت کریں. بڑوں کی ذمہ داری ہے، بیٹا کسی کا بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کا امتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو آپ ہمارے چھوٹوں سے شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے. حضور علیہ السلام ہمیشہ فرماتے کہ بچوں سے محبت کرو. خود بھی فرماتے چلتے جو بچہ گلی میں مل جاتا اس کے رخساروں پہ، چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، محبت کرتے، شفقت کرتے. اور یہ اعلان آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، حدیث ہیں بے شمار اس پہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بچوں سے محبت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے. تو دو چیزیں، بڑوں کا ادب بہت ضروری ہے، بچوں سے شفقت. کسی کا بچہ ہے اس سے محبت اس وجہ سے کریں گے میرے مصطفیٰ کا امتی ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے بچوں سے محبت کرنا، بچوں سے پیار کرنا. ان کو لاڈ سے مسجد کی طرف لے کے آئیں، ان کو پیار سے قرآن کی طرف لے کے آئیں، ان کی تربیت کریں. کسی ایسے ظالم، بے ایمان، نشہ فروش
اور جو امت کا دشمن ہے، بچوں کا دشمن ہے، جو تربیت کا دشمن ہے، ایسے شخص کے قریب نہ کھڑا ہونے دیں۔ آپ کا فرض بنتا ہے یہ نہ کہیں کہ اس کا بچہ ہے بگڑتا تو بگڑے، نہیں، اس کا بچہ بعد میں ہے، میرے مصطفیٰ کا امتی پہلے ہے۔ اس لیے اس فکر کو ہر شخص بنائے، اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنے بچوں سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کی اعلیٰ تربیت کریں، ان کو اخلاق سکھائیں، بڑوں کا ادب سکھائیں، اور یاد رکھ لیں بڑوں کا ادب بہت ضروری ہے۔ سفید ریش لوگ، سفید داڑھی والے لوگ، بزرگ لوگ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا ادب بہت ضروری ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بڑوں کا ادب اور احترام کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، فرمایا یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ یعنی بڑوں کا ادب اور احترام بڑوں کی تعظیم کا حصہ، اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے بڑوں کا ادب اور احترام، ان سے محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، اور ان کی بے ادبی سے، یعنی بڑوں کی بے ادبی سے، بزرگوں کی بے ادبی سے، سفید ریش بزرگوں کی بے ادبی سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ بڑوں کی بے ادبی سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، ایک بزرگ آئے، بڑی عمر کے بزرگ آئے، تو صحابہ کرام نے ان کو جگہ دینے میں تاخیر کر دی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی بڑی عمر کے لوگ آئیں ان کے لیے کشادہ جگہ کو کشادہ کیا کرو، اور آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور بچوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے دو چیزیں، بچوں کا ادب محبت اور بڑوں کا ادب، یہ دو چیزیں بہت لازمی ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو خسارے میں جاتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اندر برکت بڑوں کی وجہ سے، بزرگوں کی وجہ سے، اور ان کا جب ادب نہیں کرتے تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، ان سے وہ تشریف فرما تھے تو ایک تاجر ان کے قریب سے گزرا، سواری سے اترا، بڑے ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا حضور میں تاجر ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیا سودا خریدوں جس میں مجھے بڑا نفع ہو۔ آپ نے فرمایا تو کالا کپڑا خرید لے، کالے رنگ کا کپڑا خرید لے۔ اس نے ادباً پھر سلام لیا اور الٹے پاؤں، یعنی کمر نہیں کی حضرت بہلول کی طرف، الٹے پاؤں واپس پلٹا اور آ کے پھر ان سے اجازت لے کے چلا گیا۔ جا کے اس نے ساری مارکیٹ سے جہاں جہاں اس کو پتا تھا سارا کپڑا خرید لیا۔ جب سارا کپڑا خرید لیا تو کچھ دنوں کے بعد ان کے علاقے کا بڑا سردار، بڑا آدمی، مالدار آدمی جو نامور تھا وہ فوت ہو گیا۔ لوگوں کو سیاہ کپڑا چاہیے تھا، کالا کپڑا، وہ جو اس کی تعزیت کے لیے، اظہار غم کے لیے کالا کپڑا چاہیے تھا، مگر سارا کپڑا تو انہوں نے خرید لیا ہوا تھا، وہ مارکیٹ میں موجود نہیں تھا۔ ان کو جب پتا چلا کہ کپڑے کی ضرورت ہے تو وہ مارکیٹ میں لے آئے، اپنی مرضی کا ریٹ لیا اور بڑا نفع ہوا، بڑا نفع ہوا۔ اب اس طرح وہ بڑا مالدار ہو گیا۔ پھر اس کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد وہ دوبارہ پھر حضرت بہلول دانا سے ملتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ وہی بزرگ بیٹھے، اب جب آتا ہے تو سواری پر ہی بیٹھے بیٹھے وہیں بیٹھے سواری پہ بے ادبی کے ساتھ کہتا ہے بابا مجھے اب بتاؤ اب کون سا سودا خریدوں جس سے بڑا نفع ہو۔ تو حضرت بہلول دیکھنے لگے کہ یہ وہی ہے شخص، اس کی یعنی اس کا انداز ہی بدل گیا ہے، اس کا طریقہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تربوز خرید لو، تربوز
یہ خرید لو. اس نے فوراً پلٹا, اس نے کوئی ادب کا کوئی اظہار نہیں کیا, اسی طرح بے ادبی کے انداز میں پلٹا اور جا کے اس نے اپنے جو ملازم تھے اس سے کہا کہ جا سارا تربوز خرید لو. جب تربوز خرید لیا تو 8 دن 10 دن کے بعد وہ سارا تربوز خراب ہو گیا. جتنا نفع تھا وہ سارا خسارے میں بدل گیا, تباہی ہو گئی. پھر وہ تلاش کرنے لگا, حضرت بہلول کو تلاش کر کے آیا, پہنچا. اس نے کہا آپ نے مجھے اچھا مشورہ دیا, میرا سارا مال ہی نقصان ہو گیا. تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا, میں نے تم نے مشورہ پوچھا تھا, میں نے مشورہ دے دیا. اب تیرا نقصان ہوا ہے تو اس کی وجہ تیری بے ادبی, تو ادب سے خالی ہوا. پہلے جب آیا تو ادب کے ساتھ تو نے بات کی, مؤدبانہ انداز سے گفتگو کی, اپنی رائے پیش کی, اپنی خواہش پیش کی. میں نے تمہیں مشورہ دے دیا, اللہ نے تمہیں برکت دی. اب جب تو آیا تو تیرے انداز میں بے ادبی تھی, توہین تھی, تکبر تھا, اس وجہ سے میرے رب کو بات پسند ہی نہیں آئی, تجھے خسارہ اس وجہ سے. تو دوستو بزرگوں, ادب, احترام, بڑوں کا ادب, بزرگوں کا ادب, یہ زندگی میں دولت ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بزرگوں کا ادب کرو. تو دوسری بات یہ کہ اپنے بزرگوں کا احترام کریں, ادب کریں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا. آپ فجر کی نماز کے وقت تشریف لا رہے تھے تو آپ لیٹ ہو گئے, جماعت لیٹ ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کرتے رہے. آپ جب وہ پہنچے تو پوچھا علی لیٹ کیوں, نماز ہو گئی. علی لیٹ کیوں آئے ہو؟ عرض کیا حضور لیٹ اس وجہ سے آیا ہوں کہ میرے آگے ایک یہودی جا رہا تھا, بزرگ تھا, ضعیف العمر تھا, بزرگ تھا, سفید ریش ایک بزرگ جا رہا تھا یہودی. میں اس کے ادب کی وجہ سے اس کو کراس نہیں کر سکتا. میں اس کے ادب میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا ہوں. وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا, میں بھی آہستہ آہستہ چلتا رہا, لہذا اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھے علی, ایسا ہی کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا, چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا, محبت نہیں کرتا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, آج کی میلاد پاک کی اس محفل میں آپ سے درخواست ہے اپنے سب بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں. حضور یہی کرتے تھے. آقا نے یتیم بچے کو دیکھا کہ رو رہا تھا, اس کو پکڑا, گھر لے گئے, پوچھا کیا روتے کیوں؟ اس نے کہا جی میرا باپ ہوتا, میرا والدین. آپ نے فرمایا کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ عائشہ تیری ماں ہو اور میں تیرا باپ ہوں؟ تو آپ بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر بچے کو کہیں کہ یہ میرا بچہ, اسے محبت کریں اس وجہ سے یہ میرا بیٹا ہے. اگر اس کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے, کسی برے بندے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے تو اس کو روکیں, اس کو سمجھائیں, اس کو پیار کریں, اس پہ نگاہ رکھیں. آپ سب بچوں پہ نگاہ رکھو, حضور کے امتیوں پر, آقا کے امتی بچے جو ہیں ان پر نگاہ شفقت رکھو, خیال کرو, ان سے محبت کرو. خدا تمہاری اولاد پہ رحم فرمائے گا, فضل فرمائے گا, کرم فرمائے گا. اس لیے ایک تو بات یہ, دوسرا بزرگوں کا ادب, اس کو کبھی نہیں چھوڑنا, زندگی میں کبھی کسی کی توہین نہیں کرنی. تو میں ایک حدیث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بزرگوں کے لحاظ سے ہے تو میں اس کا اختصار کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی عمر اسلام پر 40 سال ہو جائے, اللہ پاک اس کو 3 قسم کی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں. نمبر 1 پاگل پن, نمبر 2 کوڑ کی بیماری, تیسرے نمبر پہ برس کے نشان.
جب عمر 50 سال ہو جائے تو اللہ پاک اس کا حساب و کتاب نرم فرما دیتے. اب میں براہ راست 80 سال پہ جا رہا ہوں، درمیان کے چھوڑ کے. جب مسلمان کی عمر اسلام پر 80 سال ہو جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس شخص کے جس کی عمر 80 سال اسلام پہ ہوئی ہے اس کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے اور نیکیاں قبول کرتا ہے. 80 سال کا بزرگ اگر اس سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، بزرگی کے عالم میں، ضعیف العمری کے عالم میں کوئی خطا ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی غلطی کو قبول نہیں کرتا، معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، اور جتنی یہ نیکیاں کرتا ہے وہ ساری قبول کرتا ہے. اللہ کرے اپنے 80 سالہ بندے پہ رحم اور اس کی خطاؤں کو معاف کرے. ہم کون ہیں ان پر گرفت کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی جتنے اس عمر کو پہنچ چکے ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان کی وجہ سے اللہ پاک مصیبتیں ڈالتا ہے. تو یہ بچے، جیسے میں نے کہا بچے اپنے سمجھیں، اسی طرح بزرگوں کو بھی اپنا سمجھیں. بزرگ کسی کا باپ ہے، کسی کا تایا ہے، کسی کا چچا ہے، بزرگ ہے، بڑی عمر کا ہے، اس کو سمجھے کہ یہ میرا ہی بزرگ ہے، اس کو اپنا سمجھیں. کیونکہ حضور بھی اپنا سمجھتے تھے. آقا نے فرمایا جس کی عمر 90 سال ہو جائے اسلام پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ پاک اس کو زمین پر اللہ اپنا قیدی کا نام دے دیتا ہے کہ یہ اللہ کا قیدی ہے زمین پر. اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا. 90 سالہ بزرگ اسلام پر جس کی عمر ہو گئی وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا، اس کے اللہ پاک اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. تو اس بات کے ساتھ، حضور کی اس مبارک حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. اور میں چونکہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کا خطاب خصوصی خطاب ان کا ہونا ہے تو بقیہ اللہ نے زندگی دی، موقع دیا اور توفیق دی، اللہ کو منظور ہوا تو پھر کسی وقت پھر باتیں ہوں گی. بقیہ باتیں بے شمار ہیں تو میں اسی بات پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.